انسان پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت انسان کی زبان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات میں سے ایک بہت عجیب چیز کہ ایک گوشت کے لوتھڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی۔ سبحان من انطق بلحم، وہ پاک ذات ہے کہ جس نے ایک گوشت کے ٹکڑے سے ہمیں بولنا سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر جو اپنی نعمتیں بیان فرمائی ہیں ان میں ایک نعمت زبان بھی ہے۔ ارشاد فرمایا الم نجعل لہ عینین، کہ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں عطا فرمائیں، ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ عطا فرمائے۔ زبان کے ساتھ انسان اپنے مافی الضمیر کی ادائیگی کرتا ہے، انسان علوم اور معارف کی تبلیغ کرتا ہے، اس کو نشر کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو قرآن بار بار یاد دلاتا ہے۔ علمہ البیان، انسان کو اللہ نے بیان کا طریقہ سکھایا، یعنی مافی الضمیر کی ادائیگی کا، علم کو فروغ دینے کا، علم کو نشر کرنے کا طریقہ انسان کو سکھایا۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس زبان کے ساتھ انسان بہت بلندی بھی حاصل کر سکتا ہے اور یہ پستی میں بھی جا سکتا ہے۔ جس طرح میں نے پچھلے درس میں آپ کو یہ حدیث بیان کی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ لا یری بہا بأسا، انسان اپنی زبان سے کوئی کلمہ بولتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بڑی بات نہیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اتنا ناراض ہو جاتا ہے اس کلمہ کی وجہ سے جو اس نے اپنی زبان سے نکالا ہے کہ یہوی اللہ بہا 70 خریفا فی النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ میں 70 برس نیچے گرا دیتا ہے۔ امام ترمذی سند حسن صحیح کے ساتھ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کتاب الایمان باب ما جاء فی حرمت الصلاۃ، حدیث نمبر 2616 ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، فاخذ بلسانہ، اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، کہ زبان کو کنٹرول میں رکھ، زبان کو قابو میں رکھ۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنی زبان کے کلام سے بھی مواخذہ ہمارا کیا جائے گا، کہ جو ہم کلام کرتے ہیں اس کا بھی ہم سے مواخذہ کیا جائے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، فرمایا کہ اے معاذ لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل یہ زبانوں کی کٹوتی ہی گرائے گی، یعنی زبان سے جو ہم نکالیں گے غیبت، جھوٹ، گالی، فحش کلمہ، دل آزاری، کفریہ کلمہ، گمراہی کا کلمہ، فرمایا کہ یہ چیز انسان کو، لوگوں کو منہ کے بل جہنم کے اندر گرائے گی۔ تو اب دیکھیے زبان کا غلط استعمال کرنے سے انسان کو کتنا نقصان پہنچے گا، اور اگر زبان کا صحیح استعمال کرے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذاکرین کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑے ثواب کو تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اب دیکھیے اگر اسی زبان سے اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کو کتنی فضیلت حاصل ہوگی، اسی زبان سے آپ لوگوں کو اچھائی کی بات کی تعلیم دیں گے، لوگوں کو برائی سے منع کریں گے۔ تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اگر انسان بہت زیادہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اگرچہ
ہمیں یہ ترغیب دلائی گئی کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اسلام کے احکام بہت زیادہ ہے، تو مجھے کوئی جامع حکم بتائیے، جامع حکم، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، کوئی جامع اسلام کا حکم بتائیے کہ جس پر میں استقامت سے عمل کروں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، فرمایا مسلسل تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور اگر یہ نہیں مقام تو حاصل کر سکتا تو کم از کم اتنا تو ہے، اور یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے کہ انسان خاموش رہے اور برائی کی بات کرنے سے اجتناب کرے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا کہ جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اچھائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ خاموش رہنے میں نجات ہے، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کے غلط استعمال سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا